ٹیچر اپنے بچوں کو عقیدہ سکھا رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم پادری صاحب کو اس کا ٹیسٹ دیں گے. جیسے ہم ابھی بچوں کا ٹیسٹ لیا ہے, رزلٹ میں بعد میں بتاؤں گا. تو ان سے ایک ایک آیت یاد کرائی جاتی ہے, اور جب ٹیسٹ کا دن آتا ہے چرچ میں بچے کھڑے ہو جاتے ہیں باری باری, ان کو آیت یاد ہوتی ہے. پہلا بچہ کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں ایمان رکھتا ہوں خدائے خاتمتی باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے. بیٹھ جاتا ہے. دوسرا بچہ کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر. اس کے بعد ایک لمبی خاموشی ہو جاتی ہے. پیچھے سے ایک بچی ہاتھ کھڑا کرتی ہے, کہتی پادری صاحب جس کو یقین ہے کہ روح القدس کی قدرت سے, وہ بچہ آج ایبسنٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ کلیسیا میں جو روح کی برکتیں ہیں, روح کی باتیں ہیں, وہ ایبسنٹ ہیں. ہم اس پر بات کرنا نہیں چاہتے. اور آج میں چاہتا ہوں کہ ہم روح القدس کو جانیں کہ یہ کیا ہے. کیونکہ ہم روح القدس کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں الگ الگ ڈومینیشن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے شاید سارا جو ان پر روح کی اور پینٹیکوسٹ کا جو دن کا جو نزول ہے, ہم نے ایک خاص فرقے کو دے دیا ہے. اور وہ فرقہ بھی عجیب انداز سے کام کرتا ہے, اس پر ہم آگے بات کریں گے. سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں اسی بات کا ذکر اعمال کی کتاب اس کے 19 باب میں ملتا ہے. جب پالوس افسس کی کلیسیا سے مل رہا ہے, میرے ساتھ دیکھیے گا, ابھی تلاوت کی گئی ہے اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب. اور یہاں پر جو تلاوت کی گئی ہے, یہاں پر لکھا گیا ہے کہ پالوس ان سے کہتا ہے کیا تم نے روح القدس کے بارے میں سنا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے نہیں. میں لگتا ہے آج کسی نے بھی نہیں سنا کہ روح القدس کا نزول ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے بپتسمہ تو یوحنا کا لیا ہے, ہمیں روح کے بپتسمے کا پتہ ہی نہیں ہے. اور آج لگتا یہ ہے کہ ہماری کلیسیا میں روح کے بپتسمے کا کسی کو پتہ نہیں ہے. ہم صرف آج کہتے ہیں گوتا لے لو تھے روح القدس مل جائے گا. ایسا نہیں ہے. روح کا بپتسمہ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ہے, تب میں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں آج ہم دو ایکسٹریم دیکھیں گے. ایک ایکسٹریم کہتے ہیں روح کی بس ضرورت جو تھی وہ صرف ہمیں اس وقت جب خدا کا پرچار ہونا تھا, یعنی کہ رسولوں کے اعمال تک وہ محدود کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جب خدا کا کلام آ گیا ہمارے ہاتھ میں, اب ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت ہے, روح القدس کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایکسٹریم یہ ہے. دوسرے گروپ کے لوگ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, کلام کی ضرورت نہیں ہے, پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے, علم کی ضرورت نہیں, روح القدس ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور ہم بولتے ہیں. یہ بھی ایکسٹریم ہے. دو ایکسٹریم پائے جاتے ہیں. میں نے کہا جی ان دونوں ایکسٹریم کی طرف نہیں جانا. ہم نے جو کلام ہے اس میں سیکھنا ہے کہ روح القدس مجھے اور آپ کو, خدا کا پاک روح مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں کیا بتاتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے گا, اگر پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں تو لکھا ہے خدا کی روح پانیوں پر کیا کرتی ہے؟ جنبش کرتی ہے. اسی طرح مکاشفہ کی کتاب اس کا آخری باب ہے, اور آخری باب کی جو 17ویں آیت لکھا ہے اور روح اور دلہن کہتی ہے آ, اور سننے والے بھی کہتے ہیں آ, جو پیاسا ہو آئے اور جو کوئی چاہے آب حیات سے مفت لے. یعنی کہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ یعنی کہ بائبل کا آغاز اور اختتام روح سے ہوتا ہے, روح پاک سے ہوتا ہے. اور یہ بات یاد جان لیجئے گا کہ روح کے بغیر میری اور آپ کی زندگی مردہ ہے, چاہے وہ جسمانی زندگی ہو چاہے وہ روحانی زندگی ہو. پھر کہنا چاہتا ہوں روح کے بغیر ہماری جو زندگی ہے وہ کیا ہے جی؟ مردہ ہے. دوبارہ میں چاہتا ہوں اگر ہم کلام مقدس مطالعہ کریں تو 90 مرتبہ پرانے اعدام میں روح القدس کا ذکر ہے الگ الگ انداز سے. کتنی مرتبہ جی؟ میرے ساتھ رہے گا, ناشتہ کیا ہوگا کہ نہیں. کتنی مرتبہ؟ 90 مرتبہ. لیکن اگر ہم نیا نام دیکھیں تو 216 مرتبہ ذکر ملتا ہے. کتنا مرتبہ جی؟ روح کا, روح کے نزول کا, اور یسوع کی وہ بات کہ میں دوسرا مددگار تمہیں دیتا ہوں. یہ یوئیل نبی کی پیشن گوئی
کہ آخر تمہیں ایسا ہوگا میں اپنا روح ہر بشر پر اڈوں گا، جس کی میں اور آپ آج عید منا رہے ہیں. آج کلیسیا کا برتھ ڈے ہے، آج کلیسیا کا جنم دن ہے. میں جب مقدس یوحنا کی انجیل پڑھتا ہوں تو مجھے یہ حوالہ سب سے زیادہ روح کی معموری کے بارے میں اور روح ہے کیا اس کے بارے میں ملتا ہے. بہت سارے حوالہ جات ہیں. میں نے کہا جی 216 مرتبہ روح القدس کا ذکر، روح پاک کا ذکر الگ انداز سے ملتا ہے نئے نامے میں، لیکن مجھے جو زیادہ تھیولوجیکل لگتا ہے وہ لگتا ہے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے کہا میں دوسرا مددگار تمہیں دیے جاتا ہوں. ذرا میں سے دیکھیں اس کو کس طرح انداز یسوع نے کہا. یسوع نے کہا اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکم پر عمل کرو، میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ ہے، اب تک تمہارے ساتھ رہے، اب تک تمہارے ساتھ رہے. اور یسوع نے کہا تھا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے، اور یہاں یسوع کہہ رہے ہیں کہ وہ اب تک تمہارے ساتھ رہے. اس بات کو ذرا غور کیجیے گا. لیکن جو آج میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ ایک یاد رکھیے، روح کے بہت سارے ٹاپکس بنائے جا سکتے ہیں، روح کے نزول کے، روح کے پھلوں کے، روح کی برکتوں کے، روح کی بخششوں کے. لیکن میں جو بات آج رکھنا چاہتا ہوں کہ روح القدس ہے کیا، روح پاک ہے کیا. تو روح پاک میں ایک لائن میں بتانا چاہتا ہوں، روح پاک ایک الہی مددگار ہے. روح پاک ایک الہی مددگار ہے جس کا وعدہ میرے اور آپ کو یسوع اپنے منہ سے کہا میں تمہیں دوسرا مددگار دیتا ہوں. میں جب اس مددگار کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ دیکھیے افسیوں کا خط ہے، اس کا 4 باب، اس کی 30ویں آیت. کیونکہ یاد رکھیے اکثر ہم صرف روح القدس کو، روح پاک کو ایک قوت سمجھتے ہیں. یاد رکھیے قوت نہیں، یہ ایک شخصیت ہے، اور شخصیت التماس کرتی ہے، فریاد کرتی ہے، وہ فیل کرتی ہے اور وہ آبزرو کرتی ہے. وہ شخصیت ہے. ہم اسے صرف ایک طاقت سمجھتے ہیں اور ہم مادہ چاہتا ہوں کہ تمہیں روح کی قوت میں، ہم قوت کی بات کرتے ہیں لیکن یاد رکھیے وہ شخصیت ہے، اور اس شخصیت کے پاس قوت ہے. جیسے خدا باپ قوت ہے، خدا بیٹا قوت ہے، خدا روح القدس بھی قوت ہے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہ شخصیت ہے اور اکثر ہم اسے غلط. افسیوں خط اس کا 4 باب اور اس کی 30ویں آیت میں ساتھ دیکھیے گا، بڑی خوبصورت انداز سے پالوس رسول یہ بیان کرتے ہیں. پھر کہنا چاہتا ہوں ایک جگہ افسیوس کو خود کے بارے میں پالوس لکھتے ہیں کیا تمہیں ابھی تک روح القدس کا بپتسمہ نہیں ملا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے سنا بھی نہیں. لیکن یہاں پر ایک بات بڑی خاص لکھتے ہیں، اس کا 4 باب اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، 30 ورس لکھا ہے اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے. تم پر مہر ہوئی ہے. وہ میرا ایسا مددگار ہے جس سے مجھے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کرنا. ایسا مددگار ہے جس کو میں نے اور آپ نے رنجیدہ نہیں کرنا. دوبارہ آئیے گا، ایک اور حوالہ دیکھیں. عبرانی مصنف کہتا ہے، عبرانی اور 10 باب اور اس کی 29ویں آیت میں بڑی خوبصورت انداز سے روح القدس شخصیت ہے اس کے بارے میں کہتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے گا، عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب اس کی 29ویں آیت 29 ورس. اور یہ یہاں لکھا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص جس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا اس نے خدا کے بیٹے کو کیا کیا؟ پامال کیا. عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانتا اور فضل کی روح کی بغیر کہتے ہیں روح کو رنجیدہ. وہ ایک شخصیت ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں کہ روح القدس سے جھوٹ بولا گیا، اور صفیہ حنینیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول کر آتے ہیں، زمین کا سب بیچ کر کچھ رکھ لیتے ہیں. تو وہاں لکھا ہے خدا کے
بندے نے کہا کہ تم نے رلدس تم نے خدا سے کیوں جھوٹ بولا جب تک یہ بکانا تیرا نہ تھا؟ اور لکھا ہے کہ وہ پھر دونوں وہیں پر مر جاتے ہیں. رلدس ایک شخصیت ہے جو میرا اور آپ کا الہی مددگار ہے. مجھے ایک اور ہم پر ایک بڑا عجیب سا الزام ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جو مسیح لوگ ہیں ہمیں تو ٹرینٹی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو ٹرائنگ گاڈ کی بات کرتے ہیں, تثلیث کی بات کرتے ہیں, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس سے پہلے تثلیث کے بارے میں بیان کروں. زبور 139 میں لکھا ہے خدا میں تیری روح سے بھاگ کر, زبور کہتے ہیں خدایا تیری روح تو بلا ناسکے میں, کیونکہ وہ شخصیت ہے. اور یاد رکھیں اس کی ایک خاصیت ہے, وہ خدا ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے. روح پاک بھی ہر جگہ موجود ہے. جو خدا کی شخصیت خصوصیات ہیں وہ روح پاک کی اور خدا بیٹی کی بھی خوبیاں. لیکن بیٹے نے 3.5 سال تک خدمت کی, وہ چلا گیا, لیکن بیٹے نے کہا یہ تمہارے ساتھ ابد تک رہے گا. ایوب کی کتاب اس کا 304 آیت میں لکھا ہے, ایوب کہتے ہیں خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے, خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے. میں نے کہا جی 2 گروپ پائے جاتے ہیں. ایک تو بہت ایکسٹریم کی بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ وہ یہاں پر ایکسٹریم ہے, وہ کہتا ہے جی صرف روح کا نزول صرف جب تک خدا کا کلام نہیں بنا تھا تب تک صحیح تھا, اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں ہے. بہت سارے چرچز میں آج بھی تالیاں بجانا, غیر زبان میں دعا کرنا معیوب لگتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی اور لوگ آگے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ, اور ایک ایسے ایکسٹریم ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ کو غیر زبان نہیں آتی آپ کو روح نہیں ملا. یہ بھی ایکسٹریم ہے, دونوں ایسے نہیں ہیں. ہم پر یہ بھی الزام ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرینٹی کا ذکر, تثلیث کا ذکر کلام مقدس میں ہے ہی نہیں, اور آپ تثلیث کی بات کرتے ہیں. میں جب یہ لفظ سنا اور میں نے سوچا اس بارے میں تو پتہ چلا کہ لفظ بائبل بھی کلام مقدس میں نہیں پایا جاتا. لفظ سیکنڈ کمنگ بائبل مقدس میں نہیں پایا جاتا. وہ دوبارہ آئے گا یہ لکھا ہے, لیکن سیکنڈ کمنگ ایسے نہیں لکھا. ریپچر کا ذکر نہیں لکھا, لیکن ریپچر زیادہ خداوند آئے گا اور ایمانداروں کو اپنے ساتھ لے جائے گا. لیکن یہ حقیقت ہے. ہم جب کلام, میں نے کہا جی رلدس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہمیں رلدس کی کا ذکر ملتا ہے الگ الگ انداز میں. اور وہ لوگ جو ایسے باتیں کرتے ہیں, معذرت چاہتا ہوں, نہ اتنا ایکسٹریم پہ جانا ہے اور نہ اتنا رلدس سے بھاگنا ہے, کیونکہ یہ آخری زمانہ ہے جب خدا کا وعدہ پورا ہوا ہے کہ میں اپنا روح ہر بشر پر ڈالوں گا, اور اس روح کو میں اور آپ ریسیو کر کے جائیں. مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے اچانک ہی اس سے لے لیا ہے, اس کی تاریخ سے اس کا کوئی شہادت نہیں ملتی, کیونکہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ٹرینٹی کا ذکر ہی نہیں ہے. تو میں جب اس کو پڑھا تھا تو بتایا جاتا ہے کہ 96 AD میں جو ہمارے ارلی فادر ہیں, ہمارے جو کلیسے ابواب ہیں, کلیسے جو ایماندار باپ رہے ہیں, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. کلیمنٹ آف جارج وہ کہتے ہیں خدا باپ ہے, خدا بیٹا ہے, خدا روح, یہ تینوں دائمی ہیں, اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. اس طرح اگسطس 107 میں, ہرمین 107 میں, اور ٹرٹولین سب سے پہلے, یہ وہ شخص ہے جو ٹیٹاس کا ذکر کرتا ہے جس سے ٹرینٹی نکل ہے. وہ کہتا ہے ہم ٹرائیون خدا کو مانتے ہیں جو خدا باپ ہے, خدا بیٹا ہے, خدا روح سے. میرے ساتھ ہم کس کو مانتے ہیں؟ جو خدا بیٹا ہے اور خدا, بولنے میں ٹھنڈا, خدا روح ہے, ہم اسے مانتے ہیں. میرے لوگ, میں نے کہا جی روح پاک ایک ایسا الہی مددگار ہے جو میری اور آپ کی مدد کرتا ہے. میرے لوگ, جب ہم نئی سینٹری کرتے ہیں تو میں اکثر ان چیزوں کو انجوائے کرتا ہوں. تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں بولے اور ہم اس پر ایسا کلام دو, لوگ بولیں واہ واہ کیا بول دیا,
اور ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے جو سینئر پادری ہوتے تھے وہ لوگوں کو کے ذہن کو دیکھتے ہوئے کلام پیش کرتے تھے کہ ان کو یہ بات سمجھ بھی آئے گی نہیں آئے گی، ورنہ ہمیں تو یونانی، عبرانی، لاطینی زبان میں بولنے کا بڑا فخر ہوتا ہے، اس کے نمبر ملتے تھے ہمیں نا، تو ہم اس کو بولتے تھے اور اپنی قابلیت چھاڑتے تھے. لیکن ہمارے جو سینئر جو پریسٹ ہوتے تھے وہ لوگوں کی ذہن کے مطابق کلام دیتے تھے، اور ہم بولتے تھے ہم نے تو یار 3 سال پڑھا ہے اور پورے پاکستان سے ٹاپ کیا ہے، تو ہمیں تو پتہ چلنا چاہیے ہم کلام دینے والے ہیں. تو پھر مجھے خدا کے روح نے قائل کیا کہ جب تک میں اور آپ اپنے مددگار سے مدد نہیں مانگیں گے کلام نہیں دے سکتے. ہم کلام نہیں دے سکتے. کلام اثر دار نہیں ہو سکتا. علم دار ہو سکتا ہے لیکن اثر دار نہیں ہو سکتا. اسی بات کا ذکر پالوس کہتا ہے کہ میں علمیت کی بات ہے بلکہ روح کی معمولی سے تم سے کلام کرتا ہوں. اس لیے مجھے اور آپ کو مددگار کی ضرورت ہے. میں جب روح القدس کے بارے میں یہ لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اس لفظ میں کچھ میرے اور آپ کی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لفظ روح القدس کے لیے پیراکلیٹوس لکھا گیا ہے، اور آج کل ایک چرچز بن رہے ہیں جو پیراکلیٹوس کے نام سے بن رہے ہیں، اور مادر چاہتا ہوں یہ بھی صرف ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ بپتسمہ لیں اور روح سے معمور ہو جائیں. یاد رکھیے بپتسمہ ایک ہے جو میں اور آپ کلام میں پڑھتے ہیں. اب آپ بولیں گے کہ ہم نے تو بچپن بپتسمہ لیا تھا تو بڑے ہو کر بپتسمہ ہم نے کیسے لیا تھا؟ تو میں نے سنا آپ کو جب کنفرم کیا جاتا ہے، جب بشپ صاحب آپ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ کنفرم آپ کے بپتسمے کو کرتے ہیں جو آپ کے ماں باپ نے کیا تھا، اس وعدے کو آپ انڈوز کر رہے ہیں. اور جب آپ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، بشپ صاحب رکھتے ہیں، آپ کو روح کی معمولی مل جاتی ہے. اسے ایکٹیو کرنا اور ڈی ایکٹیو کرنا میرا اور آپ کا کام. خدا کے بہت بڑے خادم لکھتے ہیں کہ مسیح لوگ ایک چمکتی ہوئی گاڑیاں ہیں لیکن وہ چلتی نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس روح کا آئل نہیں ہے، روح کی معمولی نہیں ہے. چمکتی ہوئی گاڑیاں ہیں لیکن روح کی معمولی نہیں ہے. تو آج ہم چمکتی ہوئی گاڑیاں نہ ہوں بلکہ روح سے معمول ہو کر گاڑیاں چلنے والے. ہم ایسے ہوں جو روح سے بھرے ہوئے ہوں. اور جب میں خداوند کے کلام میں مقدس یوحنا کی انجیل، میں نے کہا کہ بہت سارے حوالے تھے لیکن یہ حوالہ مجھے زیادہ قریب لگا، تو میں نے اس حوالے کو جب پڑھا تو یہاں پر لکھا میں دوسرا مددگار، انگریزی میں لکھا another helper. انگریزی میں کیا لکھا ہے؟ میرے ساتھ بولیے گا another. میرے ساتھ جو لفظ another ہے انگلش میں لکھا ہے دوسرا اور اردو میں لکھا ہے دوسرا، لیکن another کے لیے یونانی میں 2 لفظ ہیں. یونانی میں 2 لفظ ہیں. اور یاد رکھیے لینگویج بیریئر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم اس زبان کے قریب سے گزر جاتے ہیں، اس لیے ہم شاید لفظوں کو ہم دوبارہ اس کی لینگویج آ کے سیکھتے ہیں. یہ 2 لفظ کیا ہیں؟ پہلا لفظ ہے ہدراس. ہدراس کا مطلب ہے دوسرا لیکن کچھ جیسا نہیں. مثال کے طور پر مجھے یہ پین پسند ہے لیکن میں دوسرا لوں گا اس جیسا نہیں. جیسے پائل صاحب کے پاس پین ہے، یہ پین لیا میں نے، اب میں دوسرا لوں گا ایسا لے لوں گا، وہ جیسا نہیں ہے لیکن دوسرا لے لیا میں نے another. لیکن مجھے پین اتنا پسند ہے میں اس جیسا واپس لے کے آؤں گا تو اسے کہوں گا میں الاس. ایسا پین دوسرا، اس جیسا. تو یہاں پر جو another ہے وہ الاس ہے. میرے جیسا مددگار میں تمہیں دوں گا. یہ خدا کرے میرا جیسا مددگار میں تمہیں دوں گا. تو خدا نے ایسا مددگار دیا جو خداوند کی طرح کا ہے. اور میں نے کہا جی وہ اومنی پریزنس ہر جگہ موجود ہے، اومنی پوٹینٹ ہے، وہ قوت والا ہے. اور یاد رکھیے روح القدس صرف قوت نہیں ہے، وہ قوت والی پرسنالٹی ہے. اور جب بھی خداوند یسوع مسیح نے روح کا ذکر کیا تو اسے اتنی کا ہی کہا. یہاں پر لکھا ہے نا وہ تمہیں، اور وہاں پر اتنے لکھا ہے ہی ول
وہ شخصیت ہے، اور میں نے اور آپ نے اسے قوت بنا لیا ہے. اور بڑے بڑے پریچر آ کے کہتے ہیں روح کی قوت سے بھر جائیں. بھرے بالکل، لیکن روح خود قوت نہیں ہے، روح کی قوت ہے. ہم الیکٹریسٹی سے محبت نہیں کر سکتے. بجلی سے محبت کر سکتے ہیں؟ پکڑے گے تو کیا مارے گی؟ بیوی نہیں کہہ رہا، پکڑے گے تو کیا کرے گی؟ چٹا مارے گی. ٹھیک ہے نہیں؟ ہم قوت سے محبت نہیں کر سکتے. ہاں ہم شخصیت سے محبت کر سکتے ہیں، انرجی سے نہیں کر سکتے. تو روح القدس کیا ہے جی؟ ایک شخصیت ہے، ایک ایسا مددگار ہے، الہی مددگار ہے جو میری اور آپ کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. وہ کہتا ہے، میں جب اس حوالے کو پڑھا تھا تو مجھے ایک بڑا مزہ آیا. یہاں لکھا ہے دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے گے روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ اسے جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو، وہ تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارے اندر ہوگا. تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارے، اب ذرا غور سنیں گا، تمہارے اور تمہارے. اور خدا کا بندہ پالوس کہہ رہا ہے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں. آج کیا واقعی میں اور آپ خدا کا مقدس ہیں؟ خدا کا روح میرے اور آپ کی زندگی بسا ہوا ہے. اور ایک یہاں لکھا کے لکھا ہے وہ تمہیں سچائی کی باتیں بیان کرے گا. یاد رکھیں جس کے پاس پاک روح ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اور لکھا ہے وہ میری باتوں پر عمل کرے گا. آج ہم کتنی یسوع کی باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ میرا اپنے آپ سے بھی چیلنج ہے اور آپ سے بھی چیلنج ہے. مل دو. میں نے کہا کہ روح کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آج جو باتیں میں نے آپ کا ہیلپر کے بارے میں کہا. اور میں جب یہ کلام کی تیاری کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کتنے گروپ ہیں جو روح کو شخصیت نہیں مانتے، وہ قوت مانتے ہیں اور روح کو اہمیت نہیں دیتے. ان میں سے میں چند کا نام لینا چاہتا ہوں. بتایا جاتا ہے کہ جو یہوہ وٹنس والے وہ روح کی نزول اور روح کے بارے میں بات نہیں کرتے، نہ اسے مانتے ہیں. دوسرے بات میں پڑھ رہا تھا مورمنزم والے. مورمنزم بھی ایک گروپ ہے جو امریکہ میں بہت سٹرونگ ہے، بہت ہی لیڈ کلاس کے لوگ اس میں ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ پیسے ویسے وہاں چلے جائیں، لیکن بتانا میرا فرض ہے. تیسرا گروپ ہمیں ملتا ہے اور وہ ملتا ہے مورمن کے ساتھ مسلم بھی. ہمارے جو مسلم دوست کو بھی روح کے ندوس وہ اندر کو کہتے ہیں. اندر وہ کہتے ہیں کہ شاید چودھری صاحب کی بات ہو رہی، ایسا نہیں ہے. تیسرا گروپ، چوتھا گروپ میں پڑھا تھا وہ کرسچن سائنس، جو اپنے آپ کو مسیح سائنس کے لوگ کہتے ہیں، وہ بھی روح کو شخصیت نہیں مانتے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں روح ایک شخصیت ہے. اور جب بھی یسوع نے کلام کیا کہا وہ تمہیں، انگریزی میں کہا ہی ول، ناٹ کہتے ہیں اٹ ول، وہ کہتے ہیں ہی ول گائیڈ یو، وہ تمہیں سکھائے گا، بتائے گا. آج ماننا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ دعوے دار ہیں کہ ہمیں روح کی معمولی ملی ہے، روح کا بپتسمہ ملا ہے، روح کے سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن روح کے پھل کہاں ہیں؟ کلام میں لکھا ہے تم ان کے پھلوں سے جان لو گے. آج روح کے پھل کہاں ہیں؟ ہم روح کی قوتیں نعمتیں لینا چاہتے ہیں لیکن روح کے پھل اپنے اندر لگانا نہیں چاہتے. اور جو ڈالی پھلدار ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوتی ہے. ہمیں روح کی برکتیں مل جائیں، ہم کسی کو اپنے ساتھ بیٹھنا نہیں پڑتا. اوہ یہ تو بہت گناہگار میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. ہم کسی کو ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے. ہمیں دعا کرنی آ جائے، بولے پادری صاحب نے کتنے دعا کرنی آندی ہے، ساڑھی آواز تک. آپ کو پتہ ہے ہر شخص کو الگ الگ توڑا دیا گیا ہے. میں جب اکثر شادی میں کلام دیتا تو میں کہتا ہوں پلیز اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بھائی، اپنے کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہ کیجیے گا، کیونکہ کمپیریزن میں مشکلات پیدا ہوتی ہے. اور نہ ہی ہسبینڈ اپنی بیوی کو اپنی سالیوں سے کمپیئر نہ کیجیے گا، کیونکہ ہر شخص کا الگ الگ توڑا ہے. اور ہم اکثر اسی گناہ میں پھنس جاتے ہیں.
خدا کی نعمتیں برکتیں لا تعداد ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن دے کر واپس نہیں لیتا. یاد رکھیے گا، اکثر لوگ کہتے ہیں چاہے دے کو وہ برکتاں لینی، ایسا نہیں ہو سکتا. خدا جس کو برکت دیتا ہے اسے واپس نہیں لیتا. ہم اس سے ایکٹیو اور ڈی ایکٹیو خود کرنے والے ہیں. ہم اکثر گلا کرتے ہیں خدا تو مجھے بھول گیا ہے. خدا نہیں بھولتا، ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو بھول سکتے لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں. میں نے تیری صورت اپنے تیرے پر کھود رکھی ہے. یاد رکھیے وہ میرا اور آپ کا زندہ خدا ہے، اور اس نے مددگار بھیجا ہے جس کا نزول آج ہوا ہے. میں آپ کو پینتیکوست کے 50 دن اور ایسی باتیں اور بھی بتا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روح القدس ایک الہی مددگار ہے جو میری اور آپ کی مدد کرتا ہے. آج سے ہی اس مددگار کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنے اندر رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں اور اپنے اندر رکھیں. میرے ساتھ رہے گا، میں کہہ رہا ہوں اپنے اور اپنے. ذرا ہاتھ ہلا سکتے ہیں، اپنے ساتھ رکھیں اور اپنے اندر رکھیں. آئیے سروں کو جھکائیں. خدا میری گزارش ہے بھائی رزاق سے دعا کریں.